پاکستان کے اندر ایک ڈرامہ نشر کیا جا رہا ہے اور اس کا نام ہے حادثہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سٹوری جو ہے وہ کس واقعے پر پیش ہے؟ اگر نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان کے اندر 9 ستمبر 2020 کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ سیالکوٹ موٹر وے پر ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کے بچوں کے سامنے، اور وہ عورت جو تھی وہ آؤٹ آف کنٹری سے آئی تھی پاکستان کے اندر، اور رات کے وقت سفر کر رہی تھی کہ اچانک فیول ختم ہونے کی بنا پر اس گاڑی کو وہاں پر روکنا پڑا۔ تو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا اور حکومت نے اس معاملے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ لیا۔ آخرکار ان مجرموں کو پکڑا گیا اور ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ عورت جو تھی وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی، تو معاملہ تو یہاں پر ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ ابھی پاکستان کے اندر حال ہی میں کچھ دنوں پہلے ایک ڈرامہ نشر کیا گیا حادثے کے نام سے، اور اس ڈرامے کی جو سٹوری ہے وہ ساری کی ساری اس عورت کی زندگی پر مبنی ہے۔ اس کے اندر بھی ویسے ہی ایک عورت کا کریکٹر دیا گیا ایک ایکٹر کو کہ وہ باہر سے آتی ہے اور رات کے وقت موٹر وے پہ سفر کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ وہی سٹوری، فیول ختم ہو جاتا ہے، اسے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر وہ عورت جو تھی وہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہے۔ اس ڈرامے کے اندر لوگ اس کو طعنہ و تشنیع کر رہے ہیں، غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اپنے اہل و عیال جو ہیں اس پر بھروسہ نہیں کر رہے، اس کے اپنوں اہل و عیال، اس کا اپنا شوہر جو ہے اسے غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے ڈرامے کے اندر۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ڈرامہ نشر کیا جا رہا ہے کیا اس عورت کی زندگی پر اثر نہیں ڈالے گا؟ ایسا ہی کچھ ہوا۔ پھر اس عورت نے پاکستان کی ایک صحافی ہے فریحہ ادریس، اس سے رابطہ کیا اور ساری کہانی بتائی کہ یہ ڈرامہ جو نشر کیا جا رہا ہے میرے گھر والے بھی دیکھتے ہیں، تو دوبارہ سے لوگ جو ہے میری طرف غلط نظریں ڈالنا شروع ہو گئے، میرے اہل و عیال بھی میری طرف جو ہے غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، شک کی بنا پر دیکھتے ہیں، تو میرا جینا دوبارہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو آخرکار اس ڈرامے کے خلاف ایکشن لیا گیا اور اس ڈرامے کی شوٹنگ جو ہے وہ روک دی گئی ہے۔ اب آپ بتائیں اس معاشرے کے اندر وہ زیادہ گناہ گار ہیں جنہوں نے یہ گناہ کیا، یا وہ زیادہ گناہ گار ہیں جو اس گناہ کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ہم تو ان کو تو سزا دے دیتے ہیں جو یہ جرم کرتے ہیں، ہم ان کو کیوں نہیں پوچھتے جو اس گناہ کو بڑھاوا دیتے ہیں؟ آج اس معاشرے کے اندر یہی تو مسئلہ ہے۔ ہم گناہ کرنے والوں کو تو پکڑ لیتے ہیں، لیکن گناہ کو پروموٹ کرنے والے، گناہ کا راستہ دکھانے والوں کو نہیں پکڑتے ہیں۔ آج ہمارے ڈراموں کے اندر، ٹی وی ڈراموں کے اندر یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ عورت کو ایک اس غلط راستے کی طرف موڑ دیا گیا کہ اپنا حق لو، اپنے حقوق لو۔ حالانکہ اسلام نے ان کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں، لیکن نہیں، ایک عورت کو شوہر پر حکمرانی کرنا بتایا جا رہا ہے، اس کے حقوق کو پامال کرنا بتایا جا رہا ہے، ایک ماں کے حقوق کو پامال کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو غلط گائیڈ لائن دی جا رہی، پرابلم یہاں پر ہے۔ تو اس لیے خدارا ان چیزوں کو دیکھا کریں کہ آپ زندگی کے اندر جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں، جو بھی کام کرنے والے ہیں، اس سے کسی کی زندگی میں تو فرق نہیں پڑ رہا، اس سے کسی کی زندگی کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا، اس سے کسی کو پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا۔ تو اس لیے کیونکہ ایک ایک کہاوت ہے کہ اگر تم کسی کے لیے گڑھا کھودو گے نا تو پہلے تم خود اس میں گرو گے۔ اگر تم کسی کی کہانی پر کہانی بنا رہے ہو نا تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کی کہانی پر بھی کہانی بنا دی جائے گی۔ مقافات عمل ہے یہ دنیا۔ تو اس لیے دیکھا کریں کہ آپ نے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، آپ تو کسی کا حق نہیں کھا رہے، آپ تو کسی کو ذلیل نہیں کر رہے، تاکہ آپ آرام سے زندگی